جنگ کا طبل بج چکا تھا۔ مسلمانوں اور کفار کی فوج آمنے سامنے تھی۔ کفار کی طرف سے ایک شاہ سوار اور دلیر آدمی نے اپنے گھوڑے کی پشت پر چھلانگ لگائی، اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے تکبر اور غرور سے بولا، کوئی ہے مرد میداں جو میرے مقابلے پر آئے؟ کسی صحابی نے اس کی للکار کا جواب نہیں دیا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ وہ عمرو بن عبدود ہے، جو عرب کا مشہور لڑاکا ہے، جو اکیلا ہی بہت سوں پر بھاری ہے، جو اپنی تلوار کے ایک وار سے ہی دسیوں کا کام تمام کر دیتا ہے، تو اس کے مقابلے پر آنے کی کون جرأت کرتا؟ مسلمانوں کی فوج میں خاموشی چھا گئی۔ اتنے میں ایک نوعمر نوجوان اٹھا جو افوان شباب پر تھا، رگوں پے میں ایمان اتر چکا تھا، دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز تھا۔ اس نوجوان نے عمرو بن عبدود کے للکار کا جواب دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے پر جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، جانتے نہیں وہ عمرو بن عبدود ہے۔ وہ نوجوان خاموشی سے بیٹھ گیا۔ عمرو بن عبدود نے پھر للکار لگائی، کوئی ہے مرد میداں جو میرے مقابلے پر آئے؟ کمال ہے تمہاری جنت، جس کے بارے میں تمہارا گمان ہے کہ جو قتل ہو وہ جنت میں جاتا ہے، تو کیا وہ جنت کسی کو نہیں چاہیے؟ سب صحابہ خاموشی سے بیٹھے رہے، لیکن وہی نوجوان نوعمر پھر اٹھا اور اسی للکار کا جواب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ازراہ شفقت فرمایا، بیٹھ جاؤ، تم جانتے نہیں کہ وہ عمرو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس لڑاکے کے مقابلے پر اس نوعمر لڑکے کی بجائے کوئی تجربہ کار آدمی جائے۔ عمرو بن عبدود مسلمانوں کا مذاق اڑانے لگا اور یہ شعر پڑھنے لگا، ان کو پکار پکار کر میرا گلا بیٹھ گیا ہے کوئی جو مقابلے میں آئے؟ جب میں میدان میں کھڑا ہوتا ہوں تو ان کے بہادر بھی بزدل بن جاتے ہیں۔ عمرو بن عبدود نے جب یہ دل دہلا دینے والے کلمات کہے تو اس نوجوان سے برداشت نہ ہوا۔ وہ بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اجازت طلب کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمرو ہے۔ اس پر اس نوجوان نے کہا، عمرو ہی کیوں نہ ہو، مجھے اپنے اللہ پر توکل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ نوجوان نے اپنی تلوار لی اور گھوڑے پر سوار ہو کر عمرو بن عبدود کے سامنے پہنچ گیا۔ عمرو نے پوچھا، اے لڑکے تو کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ عمرو نے کہا، اے بھتیجے، تمہارے بڑے کہاں ہیں؟ جو عمر میں تجھ سے بڑے ہوں، میں تمہارا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ اس نوجوان نے کہا، میں تمہیں دو باتوں کی طرف بلاتا ہوں، یا تو اسلام قبول کر لو یا مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عمرو نے کہا کہ اسلام کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، اور اپنی تلوار نکال کر اس نوجوان پر حملہ کر دیا۔ تلوار ایک شعلے کی طرح اس نوجوان کی طرف آئی۔ اس نوجوان نے فوراً اپنی ڈھال پر وہ وار روکا، لیکن وار میں اس قدر قوت تھی کہ وہ ڈھال کو توڑتی ہوئی اس میں پھنس گئی اور ڈھال سر پر لگنے سے نوجوان کا سر زخمی ہو گیا۔ اب اس نوجوان نے وار کیا اور اس قدر طاقت سے کیا کہ تلوار اس کی ذرہ کو کاٹتی ہوئی اس کے کندھے پر لگی، اور عمرو وار کی قوت کی وجہ سے خون میں لت پت ہو کر گھوڑے سے گر گیا۔ ہر طرف سے اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہوئیں اور سب نے کہا، بے شک تم ہی جوان مرد ہو۔ جانتے ہیں یہ نوجوان کون تھا؟ دنیا اس نوجوان کو شیر خدا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، جو واقعی خدا کے شیر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست اور علم کی وسعت سے کون واقف نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو باب العلم کہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دفعہ عقل و دانش سے ریاضی میں صفر کا استعمال کیا، جو کہ ناگزیر تھا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ 3 لوگ حاضر خدمت ہوئے۔ بڑے بے چین لگ رہے تھے۔ اجازت لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضور، ہمارے پاس 17 اونٹ ہیں اور یہ ہم تینوں میں تقسیم ہونے کی وصیت کی گئی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 17 اونٹ کسی بھی طرح ہم میں وصیت کے مطابق تقسیم نہیں ہو رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وصیت میں کس حساب سے ان کی تقسیم کا کہا گیا ہے؟ تینوں میں سے ایک نے عرض کیا کہ ہم میں سے ایک کو 1/2 حصہ، دوسرے کو 1/3 اور تیسرے کو 1/9 حصہ کے حساب سے اونٹ ملیں گے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گھبراؤ مت، ایسا کرو 17 اونٹ میں ایک فرضی اونٹ جمع کر لو تو یہ 18 ہوں گے۔ اب 1/2 کو 9 اونٹ ملیں گے، 1/3 والے کو 6 اونٹ ملیں گے اور 1/9 والے کو 2 اونٹ ملیں گے، تو یہ 17 اونٹ ہو گئے اور فرضی اونٹ ویسا کا ویسا رہ گیا۔ تو تمہاری ساری پریشانی دور ہو گئی نا؟ تینوں آنے والے لوگ خوشی سے پھولے نہ سمائے اور بے اختیار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ چوم لیے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست اور حاضر دماغی کو سراہتے ہوئے رخصت ہو گئے۔